فلسطین پر غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے، مظالم بڑھتے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے اور غزہ کی پوری پٹی پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی چینل کے مطابق نیتن یاہو غزہ میں فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے پر غور کر رہے ہیں اور اس منصوبے میں غزہ کے مکمل علاقے پر قبضے کی کوشش شامل ہو سکتی ہے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ منصور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر یہ تو بڑا خوفناک اور ہولناک یہ منصوبہ ہے، اور جس طریقے سے نیتن یاہو ظلم کر رہے ہیں، دھمکی ہے، تو اس کا مطلب اس میں عمل درآمد بھی وہ کرنے جا رہے ہیں۔ جی اس میں کوئی شک نہیں جی کہ اسرائیل اس وقت اور خاص طور پہ اس کے جو بالکل جنونی کیفیت میں مبتلا جو وزیر اعظم ہیں، وہ ہر وہ اقدام کر گزرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں غزہ کا جو بچا کچھا ڈھانچہ ہے یا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تباہ ہو جائے، اور وہاں پہ جو فلسطینی اس وقت قحط سالی اور بھوک کے ہاتھوں جو ہے اس وقت موت کے منہ میں جا رہے ہیں، وہ ان کی گولیوں کا، ان کے بموں کا نشانہ بن کر جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اس وقت جو دباؤ بڑھایا ہے نیتن یاہو نے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ داخلی طور پہ انہیں جو ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسرائیل کے اندر سے۔ خود ان کے جو سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہان ہیں، انہوں نے تقریباً 600 کے قریب ریٹائرڈ ایسے ویٹرن ہیں کہ جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ وہ نیتن یاہو کو کچھ سمجھائیں، انہیں ہوش کا ناخن لینے کا درس دیں تاکہ وہ غزہ کے اندر جو ہے وہ تباہی و بربادی جو ہے روک سکیں۔ لیکن اسی یعنی لمحے جس وقت یہ خط لکھا جا رہا تھا اور اس کی خبریں میڈیا کی زینت بن رہی تھی، اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ جاری فرمائی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو غزہ کے مستقبل کا فیصلہ ہے اس کا اختیار ہم نے نیتن یاہو کو دے رکھا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی بریت کا یا اس معاملے میں اپنی انوالومنٹ کا جو بھانڈا ہے وہ بھی پھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس وقت وہ ہر تقریباً پریس کانفرنس میں اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے 4 جنگیں رکھوائی ہیں۔ پتہ نہیں انہیں اس جنگ کو رکوانے میں کون سی ایسی چیز ان کے معنی ہے اور وہ کیوں نہیں رکوانا چاہ رہے، کیونکہ جتنی بڑی تباہی اس جنگ کے اندر ہو چکی ہے، اتنی تباہی تو شاید پاکستان، انڈیا یا دیگر جنگوں جن کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں اس میں تو اتنی تباہی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ نہیں، اور اسی وجہ سے ساری نوبلنس ختم ہو جاتی ہے۔ ٹرمپ جتنا بھی اس کے بعد اچھی نیت میں جو بھی کام کریں وہ ختم ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے بیکاز آف دس۔ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کے اس الفاظ کی ٹرانسلیشن کرتا ہے یا اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ تو اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں نہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اور نہ ان کے لاڈلے جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے وہ اس جنگ کو روکنے کے حوالے سے کوئی عملی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو عالمی فورم ہے، یعنی جو اقوام متحدہ کا فورم ہے، وہاں پہ جو ایک ڈپلومیسی دیکھنے کو مل رہی تھی، اور خاص طور پہ جو بڑے اعلانات ماضی میں ہمیں دیکھنے کو ملے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، وہ بھی ساتھ ساتھ ڈائی ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جس زمین پہ فلسطینی ریاست قائم ہونی ہے اس غرب اردن کے علاقے کو تو اسرائیل اور اس کے جو انتہا پسند وزراء ہیں وہ آئے روز اسرائیلی ریاست میں ضم کرنے کے اعلانات اور مطالبات پیش کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے زمین پر اقدامات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر کوئی جو نہیں رینگتی تو وہ فلسطینی نیشنل اتھارٹی جس کے صدر محمود عباس ہیں، ان کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رینگ رہی، اور کہ وہ تمام کی تمام چیزوں کو بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں، اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ غزہ کا کنٹرول ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو آپ سے غرب اردن کا کنٹرول تو سنبھالا نہیں جا رہا، تو آپ غزہ میں کون سا تیر چلائیں گے آ کر؟ اور سر مجھے بتائیں کہ اگر یہ اس منصوبے پر وہ کام کرتے ہیں تو یہ تو اٹس اے میٹر آف فیو ڈیز، یا آپ کیا کیونکہ کیا رہ گیا ہے 60% 70% تو آلریڈی ان کے قبضے میں ہے۔ کون سے ایسے علاقے ویسے ہو سکتے ہیں جہاں وہ چاہ رہے ہیں ابھی اور بمبارڈمنٹ کر کے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں معاملے کو؟ جیسے آپ نے اپنے گفتگو میں ذکر کیا کہ وہ ان کا اندیہ یہی ہے کہ وہ اپنے قیدیوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں اور ان علاقوں میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کے بقول وہاں ان کے قیدی ہو سکتے ہیں۔ کون سے علاقے کون سے علاقے ہو سکتے ہیں؟ بیسیکلی وہ جو شمال کا جو علاقہ ہے غزہ کا، کیونکہ وہ تھوڑا اسرائیلی سرحد کے قریب ہے اور وہاں پہ زیادہ کنسنٹریشن رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پہ تو تباہی و بربادی کی ایک بڑی داستان رقم ہو چکی ہے، اور وہاں پہ تو کوئی ایسا یعنی اسٹرکچر نہیں چھوڑا انہوں نے کہ جہاں یہ لوگ ہو سکتے ہیں یا قید کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہ دھمکیاں اس نوعیت کے اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ کارروائی کریں گے۔ لیکن میں ذکر کر رہا تھا کہ ماضی میں بھی جتنے قیدیوں کی رہائی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف سیز فائر اور مذاکرات کے بعد ہوئی ہے۔ جن کارروائیوں کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنے قیدی رہا کروانے کی کوشش کی، ان کے تابوت تو گئے ہیں لیکن وہ زندہ واپس نہیں ہوئے۔
تو اسرائیل کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ، اور خاص طور پہ اس وقت جو غزہ کے اندر جو صحت کی صورتحال ہے، جو وہاں پہ ہاسپٹلز کی صورتحال ہے، یہ قیدی بھی تو ظاہر ہے گوشت پوشت کے انسان ہیں نا، یہ کوئی فولاد کے بنے ہوئے تو نہیں ہیں، ان پر بھی وہ تمام چیزیں نفسیاتی طور پہ اثر ڈالتی ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کے کیپٹرز ہیں جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے وہ بھی گوشت پوشت کے انسان ہیں. تو لہٰذا ایسی صورت میں یعنی اگر تو ان کا رہائی ہی مقصد ہے اور زندہ رہائی مقصد ہے، تو اس کے لیے یہ جو ملٹری اسٹریٹجی ہے، یہ غزہ کو تباہی کا ایک نیا ڈھانچہ بنانے کے جو اعلانات ہیں وہ کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوں گے. اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ جن باتوں پہ اس وقت مذاکرات یعنی ایک توقف کا شکار ہے اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے، اور کم از کم اپنے قیدیوں کی دلچسپی کی حد تک تو اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیا اور جائے. وہ تو بات چیت سے ہی ہوگی، ہوگی، اگر سالو ہونا ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا، اس میں تو مذاکرات ہی کرنے ہوں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ میں جو ان کی میڈیا کی طرف سے آئی ہے، اس میں دھمکی ہے غزہ سے بیونڈ دوسرے ممالک کے لیے بھی، سیریا کے لیے، لیبنن کے لیے اور ممالک کے لیے بھی، کہ وہاں بھی ان کا جو ہے وار کو لے کے جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک تو اسرائیل کے ان دھمکیوں کا تعلق ہے، وہ تو ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا چکا ہے. لبنان میں دیکھیے انہوں نے کس انداز سے دراندازی کی ہے. اب بھی جنگ بندی کا معاہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود لبنان میں بیروت تک حملے ہو رہے ہیں. شام دیکھ لیجیے آپ کس طریقے سے انہوں نے اس سویدا کو ایشو بنا کے دمشق تک انہوں نے بمباری کر دی ہے. عراق ابھی جو ان کا جو بیسیکلی جو جسے وہ ڈیوڈ کوریڈور کہتے ہیں وہ بنانے کا جو منصوبہ ہے، اس کے تحت وہ عراق کے اندر تک انفلٹریشن چاہتے ہیں. وہی جو ماضی میں نیتن یاہو صاحب یو این میں جو نقشے لہرایا کرتے تھے، جو گریٹر مڈل ایسٹ پلان ہے ان کا، بیسیکلی اسی کی راہ پر وہ گامزن ہیں. لیکن اس وقت تک یہ باتیں ہمارے جو خلیجی ممالک اور عرب حکمران ہیں انہیں شاید یہ سنائی نہیں دے رہی. وہ اب بھی شاید اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے میں جو اپنی عافیت سمجھتے ہیں، کہ جس نے ماضی میں پچھلے 76-75 برسوں میں ان کے ہی عرب بھائی بندوں کو جو ہے وہ اپنی گولی کی نوک پر رکھا ہے، اور ان کے بچوں اور سر یاد دیکھیں ڈائیکاٹمی بھی، یعنی کتنی زیادہ تضاد ہے سوچ میں، کہ ایک طرف یوکرین ہے جہاں 10%، ٹھیک ہے جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے، لیکن ایک طرف یوکرین ہے جہاں غزہ کا 10% بھی نہیں ہوا ہوگا ابھی تک. چلے 20%, 30%، غزہ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں ہے، اسرائیل کا فلسطین کا مقابلہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس پر یو ایس پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ رشیا یہ کر رہا ہے تو ہم وہاں انوالومنٹ، اور جب غزہ کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نیتن یاہو کرے گا جو کرنا ہے، میں یہاں پہ میرا اختیار نہیں ہے. یعنی ایک عجیب تضاد ہے. یوکرین کی چمڑی ذرا زیادہ سفید ہے نا جی، فلسطینی ذرا تھوڑے گندمی رنگ کے ہیں، تو یہ بھی ایک اور خاص طور پہ نیتن یاہو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ تو ایک نسلی امتیاز برتنے والے صدر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ جو میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ ہے، اس کے تحت جس انداز سے وہ وہاں سے امیگرینٹس کو نکالنا چاہتے ہیں، بلیکس جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. تو لہٰذا ان سے اس نوعیت کے جو ریشل قسم کے جو بیانات ہیں وہ سننا کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں دکھائی دیتی. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کو جس امریکہ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی، انسانیت اور ڈپلومیسی، کم از کم جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دور اقتدار جو ہے اس کے آغاز سے لے کر اب تک ہمیں تو ان تینوں اصولوں کا جو ہے وہ خون ہی دکھائی دے رہا ہے. اور خاص طور پہ جس طرح اور یہ جو یو این کا اجلاس ہوا سر، اس کی کوئی وقت، کوئی ورت اس کی ہے؟ پاکستانی مستقل مندوب نے تو بات کی ہے، اور یو این کے انہوں نے بات کی ہے، لیکن جی وہاں جو کانفرنس منعقد کی گئی تھی فرانس اور سعودی عرب کی میزبانی میں، اور جس سے بڑی امیدیں لگائی گئی تھی کہ 2 ریاستی حل کے حوالے سے بڑا کوئی تیر مارا جائے گا، اس کا جو منتہا اور مقصود، جو اس کا اینڈ ریزلٹ نکلا ہے، وہ ایک اعلامیہ نکلا ہے جس میں ماضی میں تو صرف اور صرف یہ مطالبہ اسرائیل اور امریکہ ہی کرتے تھے کہ حماس اپنے ہتھیار چھوڑ دے اور غزہ سے نکل جائے. اب اس میں جو 22 رکن ہیں عرب لیگ کے، جو اسلامی اور عرب دنیا کے ممالک ہیں، انہوں نے بیک آواز ہو کے اس مطالبے کی حمایت کر کے ایک لحاظ سے امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں کہ اس وقت یعنی اس وقت پورا جو ان کا زور ہے وہ یہ ہے کہ حماس یہاں سے نکل جائے، حماس ہتھیار ڈال دے. پچھلے 22 ماہ سے تو اسرائیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے ان کو. لیکن سر بات عجیب تھوڑی سوچنے کی یہ بھی ہے کہ یہ ایک طویل اور ایک خطرناک جنگ کا اعلان کر رہے ہیں آلموسٹ. تو جب ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو اسرائیل کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، اور انہوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک پٹائی کی ہے ان کی. تو وہ پرفارمنس دیکھ کے اتنی بڑی بڑی یہ باتیں کر رہے ہیں، تو کس کی سپورٹ ہے اور کس بیس پہ؟ دیکھیے جی، اس میں یقیناً ایران چاہے جتنا بھی کمزور ملک تھا لیکن اس نے فائٹ بیک کیا، اور خاص طور پہ اسرائیل کا وہ جو ایک خواب اور وہ جو ایک دعویٰ تھا نا انوینسیبل ڈیفنس کا، وہ ملیا میٹ کر دیا. یقیناً یہاں پہ
गजा के अवाम ने और मज़ाहमतकारों ने इब्तदा में अपनी मज़ाहमत दिखाई है। अब सिर्फ और सिर्फ यमन से ही जो रॉकेट या मिसाइल जो है इक्का दुक्का आते हैं और उसके बाद ही इनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। तो असल इशू तो ये है कि एक मज़ाहमत अगर तो गजा के अंदर से नहीं हो पा रही, तो कम से कम जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी तरफ से ही कोई इस नौयत के ऐलानात या इक़दामात जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसके नतीजे में इसराइल को महसूस हो कि वो घेरे में है। यानी इस वक्त इसराइल एक ऐसा मुल्क है कि वो अरब मुल्कों के घेरे के अंदर है, यानी उसे अगर वो फिजिकली भी दबोचना चाहें तो दबोच सकते हैं। नहीं, लेकिन क्योंकि लेकिन वो घेरे में तो है सर, लेकिन वो दंदनाता फिर रहा है इस घेरे के अंदर। कोई रोकने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया बात साहब, आपने वक्त दिया।